لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انگنت لا تعداد اور لامحدود درود و سلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ آپ بھی ایک بار درود و سلام پڑھ لیں، اس سے انشاءاللہ ہمارے دنیا کے بھی تمام کام اللہ بنا دیتے ہیں اور تمام مشکلات کو دور فرما دیتے ہیں، اور آخرت کے بھی۔ نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سید السادات امام حسین رضی اللہ عنہ کے جوانی اور بڑے ہونے کے بعد کے واقعات تو عام طور پر بیان کیے جاتے ہیں۔ حضرت امام عالی مقام کا بچپن کے واقعات بہت کم بیان کیے جاتے ہیں، اس لیے چند ایک واقعات ڈھونڈ کر آپ کی نظر کرتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وہ کسوٹی ہیں جنہوں نے آل رسول سے محبت کی۔ انہوں نے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، حق تعالیٰ جل شانہ انہیں دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائیں گے۔ اب یہ ہم پر ہے، چاہے دل میں ان کی حقیقی محبت پیدا کر کے ان کا اتباع کر لیں، یا زبانی جمع خرچ کر لیں، یا کہ ان کے مخالفین اور ان کے دشمنوں کے طرز عمل کو اپنائیں۔ چلتے ہیں آپ کے بچپن کے چند واقعات کی طرف۔ اللہ رب العزت اپنی پاک بارگاہ میں اس محنت کو قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نواسۂ رسول پاک سید السادات حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے 1 سال چھوٹے تھے، اس لیے ان کی عمر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت اور بھی کم تھی، یعنی 6 برس اور چند مہینے کی تھی۔ 6 برس کا بچہ کیا دین کی باتوں کو محفوظ کر سکتا ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کی روایتیں حدیث کی کتابوں میں نقل کی جاتی ہیں، اور محدثین نے اس جماعت میں ان کو شمار کیا ہے جن سے 8 حدیثیں منقول ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت، اس کو کوئی مصیبت پہنچی ہو، پھر وہ عرصہ کے بعد یاد آئے، اور یاد آنے پر پھر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، تو اس کو اس وقت بھی اتنا ہی ثواب پہنچے گا جتنا کہ مصیبت کے وقت پہنچا تھا۔ یہ بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت جب دریا پر سوار ہو کر اور سوار ہوتے وقت بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم پڑھے تو یہ ڈوبنے سے امن کا ذریعہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 25 حج پیدل کیے، نماز اور روزہ کی بھی بہت کثرت فرماتے تھے، صدقہ اور دین کے ہر کام میں کثرت کا اہتمام تھا۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آپ کو یاد ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، میں ایک کھڑکی پر چڑھا جس میں کھجوریں رکھی تھیں، اس میں سے ایک کھجور میں نے منہ میں رکھ لی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو پھینک دو، ہم کو صدقہ جائز نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی منقول ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ بیکار کاموں میں مشغول نہ ہو۔ اس کے علاوہ بھی متعدد روایات آپ رضی اللہ عنہ سے منقول ہیں۔